نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا موازنہ بتایا۔ فرمایا اے لوگو تم اس بات پر غور کرو کہ وہ شخص کہ جس سے ہم نے اس کے ایمان اور اطاعت یعنی بندگی پر جنت کے ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، بتاؤ کہ کیا وہ اس شخص جیسا ہے؟ یعنی ایک کیٹیگری یہ والی، اور فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہے، اور یہ ساز و سامان عن قریب زائل ہونے والا یعنی ختم ہو جانے والا ہے، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو، تو بتاؤ کہ یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسے اچھا وعدہ دیا گیا ہے اس سے مراد مومن ہے، اور دوسرے شخص سے مراد کافر مراد ہے، یعنی مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں جو شخص صرف دنیا کا ہی طلبگار ہو اور اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت سے بالکل بے پرواہ ہے، فرمایا وہ اس شخص جیسا نہیں ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت پر قناعت کرنے کے بجائے بلکہ وہ آخرت کی اچھی زندگی کا خواہش مند اور وہاں کی عظیم الشان دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا وہ عیش کہ جس کے بعد بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے کسی طرح بھی اس قابل نہیں کہ اسے آخرت پر ترجیح دی جائے، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے۔ اگر ہم میں سے بھی اگر کوئی یہ کرتا ہے تو گویا کہ ہم بھی بے وقوفی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت کو اگر فراموش کر دیں اور صرف دنیا کو ہی مقصد بنا لیا جائے، بس دنیا کمانے میں ہی 24 گھنٹے صرف ہو جائیں اور دنیا کے لیے ہی انسان سب کچھ کما کر ہی اسی میں لگا رہے اور اسے کوئی اپنی قبر و آخرت کی فکر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا موازنہ بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے؟ وہ لوگ کہ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ڈانٹتے ہوئے یعنی قیامت کے دن کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے دن انہیں ڈانٹ کیسے اللہ کی طرف سے پڑے گی۔ فرمایا کہ انہیں ندا کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے۔ یہ ندا سن کر عام کفار کے بجائے جتنے گمراہوں کے سردار ہوں گے اور کفر کے جو پیشوا ہوں گے کہ جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہماری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے شرک کی طرف مبتلا کیا، اور ہم نے انہیں گمراہ کیا تو یہ اسی طرح گمراہ ہو گئے جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے، یعنی تو نے ہمیں اختیار دیا تھا، دونوں راستے بتا دیے تھے، لیکن ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے، اسی طرح جنہوں نے ہماری پیروی کی یہ بھی
اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، کیونکہ ہم نے تو صرف انہیں بہکایا تھا اور گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے ہماری اور ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں۔ کل بتوں کے پجاری ہوں یا جس کے بھی ماننے والے ہوں مشرکین، وہ قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم اپنے اختیار سے ہوئے تھے اور ہم نے بھی انہیں وہ صرف مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے صرف بہکایا تھا، یہ خود گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کا اس دن بیلنس ہو جائے گا، اور فرمایا ہم ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اختیار کیا اس سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ یہ تو خود اپنی خواہشوں کے پرستار اور اپنی شہوت کے اطاعت گزار تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اب ان کی کتنی زیادہ اور مذمت قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا گا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیکھیں گے اور یہ عذاب دیکھیں گے۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ ان بتوں کے پجاریوں کو جو دنیا میں ان کو پوجتے تھے، ان کی مالائیں جپتے تھے، ان کے مندر میں بڑے اہتمام سے جایا کرتے تھے، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے تم دنیا میں انہیں پکارتے تھے اب پکارو ان کو یہاں پر۔ تو اس وقت وہ پکاریں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور اس وقت وہ پکاریں گے، لیکن اس وقت وہ بت جو جن کی پوجا کی تھی دنیا میں وہ ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے، اور یہ پجاری جس وقت عذاب دیکھیں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ دنیا میں گمراہ ہونے کے بجائے یہ ہدایت حاصل کر لیتے تاکہ آج آخرت میں عذاب نہ دیکھتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ فَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے۔ پہلی والی مشرکین کے بارے میں تھی، اب کفار کو اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا تھا جن کو میں نے تمہاری طرف بھیجا تھا اور حق کی دعوت تمہیں یہ دیتے تھے۔ تو اس دن ان کفار کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا جواب دیا تھا، کوئی عذر اور حجت انہیں نظر نہ آئے گی، تو پھر اس دن ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، اور اس وقت دہشت اور اس وقت جو عالم ہوگا اللہ اکبر، اس وقت یہ ساکت ہو جائیں گے، یا کوئی اس لیے نہیں پوچھے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، خواہ وہ تابع ہوں یا متبوع، کافر ہوں یا کافر گر۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کوئی آدمی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے تنہائی میں بات کرے گا۔ اب یہ دیکھیے کیسا کہ وہ اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی مخلوق میں سے اس وقت وہ اکیلا تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے ابن آدم، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، فرمایا اے ابن آدم کس چیز نے تجھے مجھ سے دھوکے میں ڈالا، یہ پہلا سوال ہوگا۔ نمبر 2 اے ابن آدم تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ نمبر 3 اے ابن آدم تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم علم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسولوں نے ہمیں پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کو ہم یاد رکھتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اب کافروں کو یہ تو بتا دیا کہ کافروں کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اس رب کریم کا کرم دیکھیے کہ دنیا میں موقع دے دیا کہ اے کافروں اب بھی تمہیں موقع ہے، دنیا میں تم توبہ کر لو
اور جس شرک میں مبتلا ہو اس شرک سے توبہ کر لو، جس کفر میں ہو اس کفر سے توبہ کر لو۔ فرمایا کہ اگر تم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ پر جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوا اس پر اگر تم ایمان لے آئے اور نیک کام کیے تو قریب ہے کہ تم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سبحان اللہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا، اور یہ قرآن جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے یہ مکے کے اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ یہ کلام کرنے والا ولید بن مغیرہ تھا، اور بڑے آدمی سے کیا مراد ہے تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی مراد لیتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ رسولوں کا بھیجنا لوگوں کے اختیار سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اپنی حکمت وہی جانتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے۔ فرمایا انہیں اس کی مرضی میں دخل دینے کی کیا مجال ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کا رب ان کے کفر کو بھی جانتا ہے اور ان کی نفرت کو بھی جانتا ہے کہ جو وہ آپ سے رکھتے ہیں، اور جسے یہ لوگ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے کہ جو وہ اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی کبھی آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے تو فرمایا وہی اللہ ان کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ اور ایک آیت کریمہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ فرمایا اس میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اس کے اولیاء دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جب اس کی حمد کریں گے تو فرمایا اس حمد کی، اس تعریف کی وہ لذت اٹھائیں گے۔ اور لوگوں سن لو، ہر چیز میں اسی کا حکم، فیصلہ اور قضا اور نافذ جاری ہے۔ تو لوگوں قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یعنی اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک تو حمد کا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اور جو اس کی حمد کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو دنیا میں بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور قیامت کے دن جب اس کی حمد کریں گے، اور کیونکہ وہ دنیا میں کرتے تھے تو قیامت کے دن بھی انہیں حمد کرنے کا موقع ملے گا، جیسے اولیاء اللہ کا مفسرین نے ذکر کیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ اس حمد کی لذت پائیں گے، اور یاد رکھنا ہر چیز میں اسی کا حکم، قضا اور اس کا فیصلہ نافذ و جاری ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا تم قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں بس آئے، دنیا میں زندگی گزار کے چلے گئے، ہر ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اور اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہر اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ یعنی یہ آیت فکر آخرت ہمیں پھر دلا رہی ہے، لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، وہی زندگی اور ہمیشہ والی دائمی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی میں مت کھو جانا، اس آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کے اس فیضان
کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کے لیے ہمہ وقت اللہ ہمیں تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا کر دے، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا کر دے، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے اے اللہ، اپنے اور اپنے حبیب کی صحیح محبت عطا کر دے یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب کر دے، ہر قسم کی بناوٹ ریاکاری اے اللہ، نفس کی مولائی کریم دھوکے میں مبتلا ہو کر مولائی کریم بناوٹ والی عبادتیں اور مولائی کریم غفلت والی عبادتوں سے ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین۔ ہمیں للہیت عطا کر دے یا رب العالمین، آخرت کی فکر عطا کر دے، قبر کی فکر عطا کر دے، اپنی موت کو ہمہ وقت یاد رکھنے والا بنا دے، قرآن حکیم مرتے دم تک پڑھنے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، تدبر قرآن کی دولت دے دے، تفکر قرآن کی دولت دے دے، علم نافع عطا فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے یا اللہ، سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، سب کی رحمتوں حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔